آج کون سی مشکلات ہیں بھائی؟ وضو میں جاؤ، ٹوٹی کھولو، پانی آ گیا، وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ مشکل تو وہ تھی جب کنویں ہوتے تھے، اس میں ڈول ڈالنے پڑتے تھے، پھر کھینچنا پڑتا تھا، پھر اس پر وضو ہوتا۔ پتہ نہیں آپ نے وہ کنویں دیکھے ہو نہ دیکھے ہو، میں نے سعودیہ میں ہزاروں میل سفر کر کے ایسے ایسے کنویں دیکھے ہیں پرانے زمانے کے، جو ہم سمجھتے ہیں جی کنویں سے پانی نکالنا بڑا آسان نہیں ہے، خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے۔ آج کل کے کنویں اور وہ کنویں اور ہوتے تھے۔ آج کل کے کنووں میں ماربل لگے ہوئے ہیں، رخام کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں بڑی ترتیب میں، بالکل وہ اس پر چپس اور فرش لگے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے کنووں کی منڈھیر پر کیچڑ ہوتا تھا، مٹی اور پانی ہوتے تھے، ہو سکتا ہے کہ میرا پاؤں پھسلے، میں ڈول کا وزن اٹھائے ہوئے کنویں کے اندر چلا جاؤں، یوں ہوتے تھے۔ یہ کنویں تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے دور میں تھے۔ حضرت گنگوئی اپنے بچپنے میں وضو کرتے ہوئے یوں ڈول کے ذریعے اندر گرے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ آج کی بات، یہ 1400 سال پہلے مشکلات تو یہ تھی، یوں کنویں سے پانی نکالنا، یوں وضو کرنا، یوں مشکلات سے دو چار ہونا، اور پھر نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں آ کر پڑھنا۔ مشکلات تو یہ تھی۔ اچھا آج کل تو تمہارے پاس گھڑی ہے، ایک ایک سیکنڈ پہلے بھی آپ کھانا نہیں چھوڑتے، ابھی 2 سیکنڈ رہ رہے ہیں تو پانی کا گلاس پی لوں۔ سحری میں ہمیں اتنی سہولیات میسر ہیں، اور 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہوتا، اجی ٹائم پورا ہو گیا اب افطاری کر لوں۔ روزے کی مشکلات تو ان کی تھی جن کو رب نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ وہ رات دن سے جدا ہو جائے تب آپ کا روزہ معاملہ شروع ہوگا، اور رات دن میں داخل ہو رہی ہو روزے کا اختتام ہوگا۔ اندازے لگانے پڑتے تھے، بیٹھنا پڑتا تھا، ٹائم اوپر بھی ہو سکتا تھا۔ وہ مشکلات تھی۔ مشکلات تو اسے کہتے تھے۔ آج کون سی مشکلات ہیں؟ آج دین پہ عمل کرنا کون سا مشکل ہے؟ آج مسجد میں نماز کون سی مشکل؟ آج صف ہے، ماربل ہے، چپس ہے، فرش ہے، اس کے ساتھ جو صفیں ہیں وہ کارپیٹ صفیں ہیں، آپ سر سجدے میں رکھے سکون آ جائے، ایسی صفوف ہیں۔ لیکن اس زمانے میں مسجد نبوی پر وہ کہتے تھے نا، یہ سامنے جو پتھر پڑا ہے بس اس کے اوپر سجدہ کر لو۔ وہ کیا زمان! آج تو RCC کی چھتیں ہیں، RCC ہے، کوئی بندہ اوپر چلے بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس زمانے کی چھتیں کیا تھی؟ اس زمانے کی چھتیں گارے اور چونے سے بنائی جاتی تھی، اور یہ شاخیں اور خوشے ہوتے تھے جسے آپ کھجور کے خوشے کہتے ہیں۔ اس پر مسجد نبوی حدیث پاک میں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے شب قدر بتائی پھر بھلا دی، بس میں نے اتنا یاد رکھا، اللہ نے بھلوا دی، میں نے اتنی بات یاد رکھی کہ اس صبح میں جو سجدہ کر رہا ہوں بارش کا وقت ہوگا، اور میرے ماتھے پر وہ سجدے میں کیچڑ مسجد نبوی کا اثر نظر آئے گا۔ یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ ہے جب بارش زیادہ ہو جائے صلوا فی رحالکم، اعلان ہوتا حضرت بلال کو کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ الصلاۃ فی بیوتکم صلوا فی رحالکم کا لفظ کہنا ہے کہ جاؤ لوگو اپنے گھروں میں آج نماز پڑھ لینا۔ یہ وقت ہوتا تھا، یہ مشکلات۔ آج ہمارے یہاں اوپر کوئی چلے بھی تو پتہ نہیں چلتا، پانی یار میں چھت کی بات کروں، سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن رافت پاشا نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے ہجرت کر کے، تو اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جہاں بیٹھے گی اس گھر میں جائیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام حضور کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں، حضور فرماتے دعوہا فإنہا مأمورہ، اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں بیٹھے گی میں اس گھر میں رہائش رکھوں گا۔ یہ اونٹنی بیٹھی حضرت خالد کے گھر، جن کو دنیا ابو ایوب انصاری کہتی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ابو ایوب انصاری کی قبر پورے بر اعظم ایشیا میں نہیں ہے، بر اعظم سے باہر ہے۔ اللہ آپ کو استنبول لے جائے، میں نے ترکی میں ان کی قبر دیکھی ہے، ترکی کا شہر استنبول، پرانا نام قسطنطینیہ ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو 2 بر اعظموں کو ملاتا ہے، گیٹ آف یورپ اسے کہتے ہیں۔ اس کے درمیان میں ایک سمندر ہے جسے باسفورس کہتے ہیں، باسفورس کے ایک طرف بر اعظم ایشیا ہے، ایک طرف بر اعظم یورپ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول، 80 سال کا بڑھاپا، یہ جب جہاد میں سفر کرتے ہوئے یہاں آئے تو بر اعظم یورپ کے ایریا میں ان کی قبر ہے، اپنے بر اعظم سے باہر۔ اللہ کے راستے کی موت، اللہ کے راستے کی وفات، اللہ کے راستے کی موت آئی۔
بند کریں بند کریں. لوگ کہیں گے مولوی آپ نے تو پکا چلوایا. بند کریں. نا 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 بالکل انصاف سے ہو. آپ بھی ایسے بیٹھیں گے میں بھی ایسے بیٹھوں گا. میری تقریر 5 منٹ لمبی ہوگی نا تم نے کہنا ہندے تو پکا چلتا پیا ہے نا, پھر تم نے بات نہیں سننا. رول ماڈل ہونا چاہیے. توجہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبر یورپ میں ہے, یورپ کے ایریا میں. یہ حضور پاک کے میزبان بنے تھے. اس کے گھر میں اللہ کے رسول رہے تو یہ 2 منزلہ گھر تھا مدینہ منورہ کا. پوری دنیا سن رہی ہے. 10 لاکھ آدمی ہمارے پیج پر موجود ہے. سریکی وہ نہیں جانتے, آپ جانتے ہیں. آپ کو بی بی سی میں اردو میں خبریں سمجھ آتی ہیں تو مفتی عبدالواحد کی تقریری سمجھ آتی ہے. اے لوگوں کو میں شوق ہوتا ہے جی سریکی چاکو تو جو کیڑا سریکی اخبار پڑھ دے. میں کو دسو ذرا ہیں کیڑا سریکی دی بی بی سی سن دے. کہ ساری دنیا انڈیا دے فلمیں سن دی ہے اس سریکی چن ہیں. اجے دے گند دی اردو سمجھ آتی ہے تو مفتی صاحب دی نہیں آتی. سب کو آتی ہے. توجہ میرے دوستو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں رہے یہ 2 منزلہ تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب رہانے لگے اللہ کے رسول کو, کہا یا رسول اللہ اگر آپ اوپر والے منزل میں رہیں ہم نیچے رہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ نیچے ہوں ہم اوپر رہیں. حضور نے فرمایا ابو ایوب میں اوپر نہیں رہتا, میں نیچے رہوں گا. میرے پاس مہمان آئیں گے, وفود آئیں گے, ملنے والے تعلقات میں آئیں گے. اگر میں اوپر ہو جاؤں تو آپ کی اہلیہ کے پردے کے مسائل بن جائیں گے. کہ یا رسول اللہ ہم برداشت کریں گے, آپ اوپر رہیں ہم نیچے رہیں گے, ہم اوپر نہیں رہتے. حضور نے فرمایا ابو ایوب کوئی نہیں مسئلہ, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم اوپر کی منزل پہ منتقل ہو جاؤ. کہ اوپر کی منزلیں صرف رہنے کے قابل تھی. RCC کی چھتیں نہیں تھیں. میں بات کر رہا تھا, توجہ رکھنا. ایک رات سوئے ہوئے ہیں, ٹھٹھرتی سردی ہے. مدینہ طیبہ میں جو گیا ہے وہ مدینہ طیبہ کی سردی کو جانتا ہے. مدینہ طیبہ کی سردی اللہ ہم سب کو لے جائے. میرا کئی بار مدینہ طیبہ سردیوں میں سفر ہوا ہے. یقین مانے اللہ کی قسم بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سردیاں کہتے کسے ہیں. حقیقت میں مدینہ طیبہ کی وہ سردی ہے. صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی باب غزوہ خندق کے تحت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. علماء جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی سردی کیا ہے. مدینہ منورہ سردی کے ایام میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور یہ سوئے ہوئے ہیں. ایک ہی کمبل ڈالا ہوا ہے اوپر. نیند میں پاؤں لگا ہے گھڑے کو جو پانی پینے کے لیے رکھا, اور وہ گھڑا الٹا ہوا اور پانی بہہ گیا. پانی بہہ گیا تو کیا ہوا؟ آج کل ہماری چھتیں ہیں نا, تو کیا ہوا نا, ہم تو اس چھت کو مضبوط کرنے کے لیے اوپر پانی ڈالتے ہیں. آدرین بھی ترائی کرو مضبوط کرنے. وہ تو عام چھتیں تھیں نا. خطرہ ہوا کہ اگر اس پانی کو سکایا نہیں گیا تو یہ ٹپک کے پانی اللہ کے رسول پہ گرے گا اور حضور پاک کی نیند مبارک میں خلل آ جائے گا. اور حضور کی نیند میں خلل آ گیا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی گرا, ہم کیا کریں گے؟ تو میاں بیوی نے آنکھوں میں دیکھ, اللہ آنکھوں میں دیکھ کر جو فی آن واحد اسی لمحے فیصلہ کیا ہے نا, وہ یہی تھا. جو اپنے پر کمبل لگا ہوا تھا نا, اس کمبل کو اتارا اور اتار کے اس پانی پہ ڈال دیا تاکہ یہ اس پانی کو چوس لے. ہم سردی میں رات گزار لیں گے, حضور کا آرام خراب نہ ہو. یہ زمانہ, یہ چھتیں ہوتی تھیں. تو وہ چھتیں تھیں. تو ان مشکلات تو ان لوگوں کی تھی. ہمیں کیا مشکلات ہیں, ہمیں کیا تکلیفیں ہیں؟ آج ہم مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.